اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جو میں آج آپ کے لیے واقعہ لے کر آیا ہوں، یہ ایک ولی اللہ کی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس سے آپ سبق بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل پر آپ نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا، میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست آشنا عزیز قارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا۔ اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد و راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار بلا تو شے چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ پھر کہیں وہ مجھے نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہوا تو میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں، زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ظرفاً کہا، حج کس کی سند بھی ملی؟ کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والوں کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر ایسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس کی زیارت سے فارغ ہوا لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں، زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہوتے میں نے معلوم کیا، اے زید، اب بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا، سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و گتار رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہ گاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا، اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں نے اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال و ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا رہتا تھا، پھر محفوظ کر لیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و خلق کی انتہا نہ رہی کہ اے افسوس، میں ایسے ولی کی توقیر و تفخیم میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے باکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی
پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارق تار رونے لگا۔ روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، طرح طرح کے بجھی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے ہے، رزق و برق لباس میں تخت جو ہر پر جلوہ فروز ہے، اس کے چاروں طرف حوروں کے جمگتے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت و عصمت مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب کچھ تردد نہیں کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔